محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اسلامی غزوات میں غزوہ تبوک خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ رجب سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی شدت و نزاکت کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام کو پہلے سے اس کے بارے میں بتلا دیا۔ لمبی مسافت، انتہائی سخت گرمی اور قحط سالی کا زمانہ، ان تینوں اسباب سے اس غزوے کو سخت ترین غزوہ کہا گیا۔ منافقین نے ساتھ نہیں دیا اور چند مخلص مسلمان بھی حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے۔ منافقین نے اپنی عادت کے مطابق شرکت نہ کرنے کے جھوٹے بہانے پیش کیے۔ حضرت کعب بن مالک بھی حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور دوسرے 2 صحابی نے بھی سچائی بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ تم لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تم انتظار کرو۔ آپ نے صحابہ اکرام کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال اور حضرت مرارہ نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور حضرت کعب مسجد اور بازار میں آتے جاتے رہے، لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن پورا مدینہ ان کے لیے اجنبی بن چکا تھا، کوئی خیر خیریت نہ کرتا۔ 40 دن کا عرصہ گزرا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ وہ بھی میکے چلی گئیں۔ غم کی شدت اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان اہل ایمان کے لیے تنگ ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے! اپنے پرائے ہو گئے، در و دیوار اجنبی بن گئے، آسمان و زمین کی وسعتیں تنگ ہو گئیں۔ کسی کو تو ترس آئے، کوئی تو ساتھ دے، لیکن ہمدردی اور محبت رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب پر مقدم۔ اس دوران ایک اور آزمائش، غسانی نصرانی حاکم کا حضرت کعب کے نام خط، تمہارے ساتھی نے تم کو دھوکہ دیا ہے، میرے پاس آ جاؤ، یعنی اسلام سے پھر جاؤ۔ ایمان و یقین کے اس پیکر نے ہمارے غصے کے خط کو جلا دیا۔ بائیکاٹ کا 50واں دن، فجر کی نماز کے بعد صلہ نامی پہاڑی کی طرف سے آواز آنے والی آواز، اے کعب خوش ہو جاؤ، ہاں یہ بشارت میرے ہی لیے ہے۔ گھر سے نکل کر مسجد نبوی کا رخ کیا۔ راستے میں صحابہ اکرام ملتے اور بشارت دیتے گئے۔ مسجد نبوی پہنچے، حضرت طلحہ نے مارے خوشی کے اٹھ کر گلے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے کعب کو توبہ کی قبولیت کی بشارت دی۔ حضرت کعب نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے معاف کیا؟ کہا کہ اللہ نے تم لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی سچی توبہ تھی کہ اس کا ذکر رب کریم نے اپنی سب سے سچی کتاب میں فرما دیا، جسے قیامت تک پڑھا جائے گا۔ 11واں پارہ یعتذرون کے نام سے معروف ہے، اس لیے کہ اسی کلمے سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں 150 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ کی 36، سورہ یونس کی 109 اور سورہ ہود کی 5 اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے، یہ بھی سورہ توبہ کی طرح ان سورتوں میں سے ایک ہے جسے المئون کہا جاتا ہے، یعنی جس میں 100 کے آس پاس آیتیں ہیں۔ سورہ اسراء کے بعد نازل ہوئی۔ آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 10ویں سورہ ہے۔ چونکہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ ان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سورہ ہود بھی مکی سورہ ہے، سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا شمار بھی المئون میں سے ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا۔ مصحف کی ترتیب میں 11ویں سورہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ پارے کا آغاز منافقین کی مذمت سے ہوا کہ یہ آپ کے پاس آ کر جھوٹے بہانے پیش کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ فاسق لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مدینہ کے آس پاس رہنے والے قبائل میں جو منافقین اور اہل ایمان تھے، ان کے تذکرے کے بعد مہاجرین و انصار اور احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو رب کریم نے اپنی رضا اور جنت کی بشارت دی، اور منافقین کو دوہرا عذاب یعنی دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ و صدقات لینے کا حکم دیا گیا۔ اس کا فائدہ بتلاتے ہوئے اس موقع پر دینے والوں کے لیے برکت و قبولیت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کی ایک اور سازش کو بے نقاب کیا گیا۔ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد زرار کی تعمیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جانے سے روک دیا گیا۔ مسجد نبوی، مسجد قباء اور ان کی تعمیر کرنے والوں کے ایمان و تقوی کی تعریف کی گئی۔ مومنین کا اللہ سے سودا کو ذکر کر کے ان کے اوصاف، توبہ، عبادت، حمد و ثنا، روزہ، رکوع، سجدہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا، ان تمام باتوں کو، صفات کو ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو مشرکین کی مغفرت سے منع کیا گیا۔ پھر غزوہ تبوک کا ذکر کر کے تینوں صحابہ کی توبہ قبول کرنے کی بشارت دی گئی اور آگے یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور خرچ کیا جانے والا ہر مال کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ قرآن کریم کی جو بھی سورہ نازل ہوتی ہے تو اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کا شک و شبہ بڑھتا ہے۔ منافق پلید ہیں اور کفر پر ہی مریں گے۔ سورہ کے آخر میں بعثت نبوی کی شکل میں اللہ کا اس امت پر جو احسان ہے اسے اللہ نے ذکر کیا اور اپنے حبیب کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ یونس کا آغاز اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر کے بیان سے کیا، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور اہل ایمان کی جزا اور کافروں کی سزا کو بیان کیا۔ لوگوں کے لیے اللہ کی مہلت کے بیان کے بعد اس کردار کو بیان کیا کہ وہ غم اور پریشانی کے موقع پر تو بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ رسول کی رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور مشرکین کے بارے میں خبر دی گئی کہ ان کے معبودان عاجز و بے بس ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ رب کے ساتھ انسان کی مطلب پرستی کو بیان کیا، اس کے ساتھ دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی کو بھی، نیک اور بد لوگوں کے انجام کو ذکر کر کے بروز قیامت مشرکین کی لاچاری بیان کی گئی۔ مشرکین کو خطاب کر کے سوال کیا گیا کہ رزق سننے اور دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ کیا تمہارے معبودان بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تمہیں راہ ہدایت دکھلا سکتے ہیں؟ کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ کی قدرت کے ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ مشرکین تو بس اٹکل پچو بے بنیاد باتوں پر چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی صداقت کو بیان کر کے مشرکین کو اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا۔ آگے کی آیات میں اللہ نے اپنے اولیاء کا حال بیان کیا، نہ خوف و ہراس اور نہ رنج و غم، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ایمان و تقوی کی صفت سے متصف ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہی بشارت ہے۔ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام کے واقعات کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا کہ جب عذاب کے بادل ان کے سروں پر منڈلانے لگے تو وہ بڑے چھوٹے، عورتیں، بچے سب میدان میں نکل کر خوب گریہ وزاری کی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اسے وہی دور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت، اللہ کی عبادت، توبہ و استغفار اور اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے اور اسی پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، آپ کہیے کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں پہنچا دی ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے کرتوتوں پر نظر رکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ 11ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ان منافقین کو بے نقاب کیا گیا جو مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان جتلاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کی یہ حیلے، یہ چیلے جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، ہر موقع پر اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مسلمانوں کو باہم لڑانے کی کوشش کرنا، اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا، دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول
کے احکام کی مخالفت کرنا ان کا شیوا اور شعار تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کی بجائے مدینہ میں رہنا پسند کیا، اور اللہ کے رسول تبوک سے بحفاظت تمام واپس آ گئے تو آپ کو بذریعہ وحی پہلے سے ہی بتلا دیا گیا کہ یہ آپ کے سامنے آ کر اپنے سابق معمول کے مطابق اچھا بننے کی کوشش کریں گے اور جھوٹے بہانے گڑھیں گے۔ آپ ان کو دو ٹوک جواب دے دیں، دیکھو میرے سامنے یہ جھوٹے بہانے مت پیش کرو، اللہ نے مجھے پہلے ہی تمہاری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، ہمیں تمہاری باتوں پر اب اعتبار نہیں رہا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور رسول بھی تمہاری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اب مستقبل میں بھی تمہاری چالیں کامیاب ہونے والی نہیں، اللہ ایسے ہی تمہیں بے نقاب کرتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ موت کے بعد ایسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ظاہر و باطن سب یکساں طور پر جانتا ہے، وہ خوب تمہیں تمہاری بدعمالیوں اور مکر و فریب کے بارے میں بتلائے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم لوگ انہیں کچھ نہ کہو، تو تم بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان گناہوں کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی کتنی شدید مذمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر کو رجس یعنی ناپاک کہا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اور اس آیت میں ان بدباطنوں کو ناپاک کہا گیا۔ مطلب واضح ہے کہ یہ اپنے شر، خبث اور قباحت میں ان بدترین افعال کے مثل ہیں، اس لیے اب آپ ان ناپاک لوگوں کو کچھ نہ کہیے بلکہ ان سے دوری بنا لیجئے۔ مفسرین کے بقول ان آیات کے نزول کے بعد منافقین ایسے ذلیل ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان آنے جانے سے کترانے لگے اور اپنے گھروں میں ہی رہنے لگے۔ اے نبی، دنیا کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ آپ یہ بھی جانیے کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وہ آپ کے سامنے اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو منانے کے لیے قسمیں کھائیں گے، اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں، ان کی قسموں پر اعتماد کر لیں تو اس سے کیا حاصل؟ ان کے فسق و فجور کی وجہ سے اللہ کیسے ان سے راضی ہو سکتا ہے؟ گویا مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ لوگوں کی نہیں اللہ کی رضا کی پرواہ کریں، جس سے اللہ راضی رہے اس سے ہم راضی رہیں، اور جس سے وہ ناراض رہے اس سے راضی رہ کر اپنے لیے اپنے رب کی ناراضگی کیوں مول لیں۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ فاضحہ ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ اندازہ لگائیے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد منافقین جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنی شر انگیزی سے ان کو نقصان پہنچاتے اور دیگر دشمنان اسلام کی خدمت کرتے تھے، کتنے رسوا ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ اس سورہ میں ایک ایک کر کے ان کی ساری کارستانیوں اور بدخصلتوں کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ 11واں پارہ۔ الغرض کی اس میں دو حصے ہیں، نمبر 1 سورہ توبہ کا بقیہ، نمبر 2 سورہ یونس مکمل۔ نمبر 1 سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا، نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2 مومنین کی 9 صفات، نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم کرنے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ، نمبر 1 حضرت کعب بن مالک، نمبر 2 حضرت ہلال بن امیہ، نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ نمبر 2 یعنی دوسرا حصہ سورہ یونس میں یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آیت نمبر 31۔ نمبر 2 رسالت اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 3 قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا،
آیت نمبر 4، کفار کو اس کا یقین نہیں، آیت نمبر 11۔ نمبر 4، قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں، آیت نمبر 1۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، انعام، یونس اور صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت اور ذنون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آوازاری کی اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے اور انبیاء کے قصے کے اندر جو نصیحتیں اور عبرتیں ہیں ان کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔